بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته وحفظه أجمعين کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما قابل احترام معزز برادران ملت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کی مبارک محفل میں آپ ہم جمع ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، اور اس مبارک سلسلے کی آج 22ویں نشست ہے۔ اس 22ویں نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 27 کے مضامین کی وضاحت کی جائے گی۔ قبل اس کے کہ توضیحی مضمون بیان کیا جائے، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 27 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے؟ آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن روک دینا اللہ کی راہ سے، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور مسجد حرام سے نکال دینا، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور روک دینا مسجد حرام سے اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو،
اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک، اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے، اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر پر، تو یہی وہ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے عمل دنیا اور آخرت میں، یہی دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوے کی بابت، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہوا۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکموں کو تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، فرمائیے کہ ان سے بھلائی کرنا بہتر ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت اور حکمت والا ہے۔ اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مسلمان لڑکی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ بہت پسند آئے تمہیں۔ اور نہ نکاح کر دیا کرو مشرکوں سے اپنی عورتوں کا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، بے شک مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔ وہ لوگ تو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے۔ اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 27 کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے۔ اس مبارک مقدس رکوع میں چند قسم کے مضامین بیان ہوئے۔ سب سے پہلی جو بات یہاں پر بیان ہوئی ہے، اور وہ ایک اہم ترین مسئلہ بھی ہے، وہ ہے رجب کے مہینے میں یا دیگر مبارک مہینے میں جنگ کرنے کا اسلام میں حکم کیا ہے۔ اگر جنگ کرنے کی نوبت آ جائے اور تمام شرائط پائے جائیں تو ایسی صورت میں ماہ حرام میں جنگ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی قدیم زمانے سے یہ طریقہ تھا، دور جاہلیت میں بھی یہ طریقہ تھا عرب میں، کہ حج کے مہینے میں اس سے ایک مہینہ پہلے اور اس کے ایک مہینہ بعد، ان 3 مہینوں میں اور اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں، ان 4 مہینوں میں وہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، اور جنگ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں بھی یہی حکم باقی رہا، لیکن آگے چل کر یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، تو بہرحال اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے وہ ہے کافروں کا برا انجام اور ایمان والوں کا اچھا انجام۔ یہ قرآن مجید کا مرکزی موضوع کئی جگہ بیان ہوا ہے، یعنی کفر کرنے والے آخرت میں بہت برے نتیجے پر پہنچیں گے، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہوگا۔ یہ مضمون مکرر تکراراً کئی مقامات پر ریپیٹڈ قرآن مجید میں آئے، یہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر آ رہی ہے، ذکر ہو رہی ہے، وہ ہے شراب اور جوے کے تعلق سے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ پہلے تو شراب جائز تھی، بعد میں آگے چل کر اس کو حرام کر دیا گیا، سن 3 ہجری میں زکوٰۃ حرام ہوئی، تو وہ مضمون بھی یہاں بیان ہو رہا ہے جوے اور شراب کے تعلق سے۔ یہاں چند اہم ترین مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس اپنی ضرورت کے بعد مال بچ جائے تو مال کیا کرنا چاہیے، یا پورا خیرات کر دینا چاہیے، یا جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ جمع کر کے رکھنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، وہ مضمون آ رہا ہے، پھر اس کے تعلق سے اہم رہنمائی ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر مشرک اور مشرکہ یعنی کافروں سے ایمان والوں کے نکاح کرنے کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ یہ 5 قسم کے مضامین بطور خاص اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو ماہ حرام میں جنگ لڑنے کا حکم، اور نمبر 2 ایمان والوں کا اچھا نتیجہ اور کافروں کا برا نتیجہ، وہ قرآن مجید کا مرکزی موضوع ہے۔ نمبر 3 شراب اور جوے کے تعلق سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اس کے جواب میں کیا کہا گیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور نمبر 4 کسی کے پاس ضرورت سے زائد مال اگر بچ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، جمع کر کے رکھ سکتے ہیں یا پورا صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ اور نمبر 5 ایک اور بھی بات یہاں پر ہے، وہ 5ویں بات یہ بھی ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے۔ پھر آخری بات جس کو چھٹی بات ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مشرک اور مشرکہ عورتوں سے کافر اور کافرہ عورتوں سے مسلمانوں کے نکاح کرنے کے تعلق سے اسلام کا حکم کیا ہے۔ چند مضامین وضاحت طلب ہیں، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ پہلی بات اب یہاں جو سب سے پہلی بات آ رہی ہے وہ ہے ماہ حرام میں جنگ لڑنے کا حکم۔ تو سب سے پہلی بات آپ یہ نوٹ کیجیے کہ پہلے حکم یہ تھا کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اب حکم یہ ہے کہ
ماہ حرام میں جنگ کرنا جائز ہے، چاہے ذوالقعدہ کا مہینہ ہو، ذوالحجہ کا ہو، محرم کا ہو یا رجب کا مہینہ ہو۔ پہلے حکم تھا کہ نہیں کرنا چاہیے، مگر بعد میں جب آیت نازل ہوئی وَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب اس آیت کی تلاوت باقی ہے مگر اس کا حکم باقی نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک مہینے میں بھی جنگ لڑنے سے مسلمانوں کو روکا نہیں گیا، کسی بھی مہینے میں جنگ لڑنا غلط نہیں ہے۔ اگر ویسے حالات ہیں، ویسے شرائط اور کنڈیشنز ہیں، اور اسلام جو رہنمائی کرتا ہے، اگر مکمل اسلامی رہنمایانہ خطوط کی بنیاد پر اگر جنگ ہو رہی ہے تو کسی بھی مہینے میں جنگ لڑی جا سکتی ہے، حج کے مہینے میں بھی، اس سے ایک مہینہ پہلے بھی، اس کے ایک مہینہ بعد بھی، رجب کے مہینے میں بھی۔ پہلے اجازت نہیں تھی، اب تو بالکل اجازت ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرنا چاہیے کہ اس آیت کا حکم منسوخ ہے، اب کسی بھی مہینے میں جنگ ہو سکتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابھی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان مہینوں میں جنگ لڑنے کی اجازت نہیں تھی پہلے، اب تو قیامت تک کے لیے اجازت مل گئی، آیت منسوخ ہوئی۔ پہلے اس حکم کے منسوخ ہونے سے پہلے جب ان مہینوں میں جنگ لڑنا ناجائز تھا، اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں ایک لشکر کو، مجاہدین کے ایک لشکر کو روانہ کیا، اور جمادی الاولیٰ کا وہ اختتام تھا، جمادی الاولیٰ کی اختتامی تواریخ تھی۔ جمادی الاولیٰ کی 29ویں تاریخ کو چاند نظر آ گیا اور رجب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اس بات کی مسلمانوں کے اس لشکر کو اطلاع نہیں مل سکی۔ وہ لشکر یہ سمجھتا رہا کہ آج جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، ابھی رجب کا چاند نظر نہیں آیا، رجب کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا۔ یہ سمجھ کر ان لوگوں نے جنگ کی، جنگ واقع ہو گئی، لیکن آگے چل کر معلوم ہوا کہ اس دن چاند ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ مسلمانوں کے لشکر کو معلوم نہیں تھا، اگر وہ معلوم رکھنے کے باوجود اگر کرتے تو ان کی غلطی تھی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، ابھی ایک دن باقی ہے، رجب کا مہینہ تو کل شروع ہونے والا ہے۔ یہ سمجھ کر انہوں نے جنگ کی اور باقاعدہ حملہ کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں مکے کے کافروں کو عرب کے دور کے اس زمانے کے قانون کے اعتبار سے ایک زبردست اعتراض کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر، یعنی سرکار کے صحابہ کے خلاف شکایت کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس مہینے میں، مبارک مہینے میں یعنی رجب میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے؟ ماہ حرام میں، چاہے وہ رجب ہو کہ بقیہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم، ان مہینوں میں جنگ لڑنے کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے، کہ جنگ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے سوال ہوا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ارشاد ہوتا ہے آپ فرمائیے کہ اس مہینے میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسم کبیر، قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، کبیر کا مطلب بڑا گناہ ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں اگر ماہ حرام میں جنگ لڑنے کے تعلق سے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان صحابہ سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ وہ معلوم رکھتے ہوئے اگر ایسا کرتے تو گناہ گار ہوتے، ان کو تو اطلاع ہی نہیں تھی، ان کو تو علم ہی نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہوا، تو یہ گناہ صحابہ سے سرزد نہیں ہوا۔ اگر بالفرض کوئی اور جانتے بوجھتے ایسا کرتا تو اس کو گناہ ہو سکتا تھا، ہوتا تھا، صحابہ کو تو معلوم بھی نہیں تھا، وہ گناہ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن اے سوال کرنے والوں، تم یہ تو سوال کر رہے ہو کہ نادانستہ، معلوم نہیں رہنے کی وجہ سے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، تو تم ان کی غلطی پکڑ رہے ہو، تمہارا حال کیا ہے؟ آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس مہینے میں گناہ ہے، لیکن روکنا اللہ کی راہ سے، کفر کرنا اللہ کے ساتھ، مسجد حرام سے روکنا اور اس میں بسنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ تو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ مسلمانوں سے نادانستہ غلطی ہوئی، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہو، جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو ایمان لانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، خود کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کا احرام باندھ کر تشریف لے گئے تھے، تو حدیبیہ کے مقام پر احرام کھول کر واپس لوٹنا پڑا، اور مکے کے مشرکین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا، کفر اختیار کرنا، مسجد حرام میں آنے سے روکنا، وہاں کے بسنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، مسلمانوں پر ایسا ظلم کرنا کہ وہ مجبور ہو کر مکے سے نکل کر مدینے کو چلے جائیں، دوسرے مقامات کی طرف چلے جائیں، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے اگر قتال کیا ہے تو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ
رجب کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا انہوں نے قتال کیا، لیکن تمہارے یہ جو حالات ہیں یہ تو فتنہ ہے، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ قتل کرنا بعض صورتوں میں مباح ہے، بعض صورتوں میں اگر کسی آدمی نے بے گناہ کسی کی جان لی تو قصاص میں جان کے بدلے میں جان لی جاتی ہے، اور کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بعض موقعوں پر قتل کرنا مباح ہوتا ہے، لیکن کفر کرنا تو کسی صورت میں مباح نہیں ہوتا۔ مسلمانوں سے جو غلطی سر رہی ہو تو غلطی ہی نہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ غلطی ہے، حالانکہ وہ غلطی ہی نہیں ہے۔ اور قتال کی تو بعض موقعوں پر دنیا کی ہر سوسائٹی اجازت دیتی ہے، لیکن کفر ایسی چیز ہے کہ کسی ایک سیکنڈ کے لیے کسی موقع پر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے۔ یہ ایک اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہانے کی بات نہیں ہے، ان کا تو پلان ہی یہی ہے، ان کا منصوبہ ہی، ان کا پروگرام بھی یہی ہے۔ تو چاہتے یہ ہیں کہ اسی طرح تم سے لڑتے رہیں، ان کا مقصد تو یہ ہے کہ تم کو دین سے پھیر دیں، یہ ان کا مقصد ہے۔ ان استطاعوا، اگر یہ استطاعت رکھیں تو تمہیں دین سے پھیر دیں گے اور تم سے برابر لڑتے رہیں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ تم کو دین سے پھیر دیتے، تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کی مدد ہے، چاہے کفر ایمان کے مقابلے میں کتنا مضبوط کیوں نہ ہو جائے، کافروں کے جانب سے مسلمانوں کے خلاف کتنی ہی تیاری کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا فضل مسلمانوں کے شامل حال ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان استطاعوا، ان کے بس میں اگر ہوتا تو تم کو پھیر دیتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تو اس واسطے نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قرب قیامت تک برابر اسلام زمین پر پایا جاتا رہے اور اللہ کا نام لیا جاتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل مسلمانوں کے شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے، اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر پر، تو یہی بد نصیب ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے عمل دنیا اور آخرت میں، اور یہی دوزخی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں کی سکاوٹ کی وجہ سے، ان کے بہکاؤں میں آ کر اکا دکا اگر کوئی مرتد بنا بھی ہے، ایسے واقعات اگر پیش بھی آئے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا نام مٹنے والا نہیں ہے، نہ اسلام روئے زمین سے مٹنے والا ہے۔ اگر کوئی بدنصیب اکا دکا ان کے بہکاؤں میں آ کر اگر دین سے پھر گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام تو بلند ہی رہے گا، اسلام کی شان تو دنیا میں ظاہر ہی رہے گی، روئے زمین سے اسلام مٹے گا نہیں۔ البتہ وہ بدنصیب جو ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو گیا، اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ کفر ہی پر مر جائے مرتد بننے کے بعد، پہلے ایمان لایا پھر بعد میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا اور مرے تک کافر ہی رہا، کفر پر ہی اس کا خاتمہ اگر ہوا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اگر کوئی ایسے کرنے والے ہیں، تو ان کا برا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے پورے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی ایمان لانے کے بعد اگر کفر کرتا ہے، ایسے واقعات بھی پیش آئے اکا دکا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں اکا دکا ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کبھی کوئی ایک آدھ، سبوں ہزاروں میں ایک آدھ کبھی ایسا کافروں کے بہکاوے میں اگر مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کام آج بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک آدھ مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو اسے اسلام زمین سے نہیں مٹتا، مگر اس مرتد ہونے والے کا نقصان یہ ہے، مرتد اسے کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر ایمان سے پھر جائے، اس مرتد کے لیے نقصان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے عمل ضائع ہو گئے، یعنی ایمان کی حالت میں اس نے جتنے نیک عمل کیے پورے عمل ضائع ہو گئے کفر کی وجہ سے، پورے نیک عمل اس کے ضائع برباد ہو گئے۔ دنیا میں بھی نقصان میں ہے، وہ آخرت میں بھی نقصان میں ہے۔ دنیا میں نقصان ہے کا مطلب یہ کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کر دینے کی اجازت ہے، دنیا میں اس کا نقصان ہے۔ دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کے نکاح میں کوئی ایمان والی عورت تھی تو اس کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، اپنی بیوی سے ہاتھ دھو لیتا ہے، یہ اس کا نقصان ہے دنیاوی اعتبار سے۔ دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کے ایمان والے رشتہ دار اگر مر جائیں تو ان کی وراثت میں سے اس کو ترکہ نہیں ملتا، یہ اس کا دنیا میں نقصان ہے۔ اور دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی تعریف کرنا جائز نہیں ہے، وہ قابل مذمت ہے، یہ تو دنیا میں نقصان ہے۔ اور رہا آخرت کا نقصان، وہ تو بولنے کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ تو دوزخی ہیں، اور دوزخ تو ایسا مقام ہے کہ جہاں تکلیف ہی تکلیف، ذلت ہی ذلت، خاری ہی خاری ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے بہکاؤ میں آ کر اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وہ مرتد دنیا اور آخرت کے نقصان میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تو بلند ہے، بلند ہوتا رہے گا، اور قرب قیامت تک اللہ کی مرضی ہے کہ اس کلمے کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس کے برخلاف یہ تو کافی مرتد ہو جانے والوں کا برا انجام ہے۔ اس کے برخلاف جو ایمان والے اپنا گھر بار چھوڑ دیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مدینہ طیبہ کو ہجرت کی، اپنے کاروبار ترک کر دیے، اپنی زندگی کا جو بالکل جو انداز تھا اس انداز کو انہوں نے بدل دیا، ایک مقام سے دوسرے مقام کو نکل کر چلے گئے، تو چونکہ ان کا یہ عمل اسلام کی حفاظت کے لیے تھا، ایمان کی حفاظت کے لیے تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا اجر ملے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ
جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام یہ ملے گا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، ان پر بڑا رحم کرنے والا ہے، یعنی آخرت میں عذاب سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے مستحق بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی عنایت کے مستحق بنیں گے۔ اس بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو مسلمانوں کا لشکر سرکار کے حکم سے روانہ ہوا تھا، جو غلطی سے یکم رجب کو 30 جمادی الاخری سمجھ بیٹھے اور جنہوں نے نادانستہ طور پر، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، ناواقفی میں جنہوں نے قتال کر دیا اس وقت، تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ چونکہ ان سے غلطی ہوئی انشاءاللہ ان کو گناہ تو نہیں ملے گا مگر ثواب تو ان کو نہیں مل سکتا، کیونکہ غلطی ہو چکی ہے، نادانستہ ہوا اگر یہ عمل تو گناہ نہیں ہوگا، مگر ثواب کی تو کوئی امید نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی، مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں ان کی غلطی ہی نہیں کہی جا سکتی کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ان کا گناہ معاف ہے، بلکہ اس آیت میں اشارہ مل رہا ہے کہ نہ صرف ان کا گناہ معاف ہے بلکہ ان کو اس جنگ کی بنیاد پر ثواب بھی دیا جائے گا، نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہے بلکہ ثواب بھی ثابت ہوتا ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے اور ایک مسئلہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ یرجون رحمت اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ایمان لانے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد، اتنا سب کرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ امید رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ امید ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی، امید کا مطلب یہی ہے، امید رکھتے ہیں۔ یرجون رحمت اللہ، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہاں سے اہل سنت و جماعت کا ایک نہایت ہی اہم ترین عقیدے کا مسئلہ، عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، اہل سنت و جماعت کا اجماعی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے کہ اگر بندہ نیک عمل کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس عمل کا بدلہ دے؟ تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں، کیونکہ وہ مالک علی الاطلاق ہے، وہ مالک ہے۔ مالک کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کی مخلوق اس کے مملوک ہیں، اس کی مرضی ہے، چاہے تو ثواب دے چاہے تو نہ دے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ نیکوں کے عمل کو ضائع نہیں کریں گا، چونکہ اس نے وعدہ کر لیا ہے اپنے فضل سے تو رحمت کی بنیاد پر ثواب دیا جائے گا، لیکن کسی پر اللہ تعالیٰ کا زور نہیں چل سکتا۔ اگر زور چلنا مان لیا جائے تو ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں نقص واقع ہوتا ہے کہ ہم نے نیکی کی ہے تم کو بدلہ دینا ہی پڑے گا، ایسا زور زبردستی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں۔ بعض دیگر باطل فرقے یہ سمجھتے تھے، بعض دیگر باطل فرقوں کا یہ سمجھنا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ نیکی کرنے والے کو ثواب دے، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر واجب ہے گناہ کرنے والے کو عذاب دے، نعوذ باللہ۔ اور اہل سنت و جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اگر نیکی کرنے والے کو اجر نہ دے تو اس کی مرضی کی بات ہے، اپنے رحمت سے اگر عطا فرما دے تو فضل کی بات ہے، اور گناہ کرنے والے کو عذاب اگر وہ دینا چاہے تو اس کے انصاف کی بات ہے، انہیں معاف کر دینا چاہے تو اس کے فضل کی بات ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر گناہ گار کو عذاب ضرور ہو، گناہ گار کو عذاب ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، ہر گناہ گار کو عذاب دوں گا نہیں بول رہا، گناہ گاروں میں سے بہت ساروں کو اللہ بخش بھی دیتا ہے اور جس کو عذاب دینا چاہا اپنی مرضی سے بھی دیتا بھی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کی مرضی کی بات ہے کہ جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ گناہ گار کو عذاب دینا یہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، اگر وہ عذاب دے تو اس کی مرضی ہے، انصاف ہے، اگر معاف کر دے تو یہ بھی اس کی مرضی ہے، اس کا انصاف ہے۔ البتہ اس نے قرآن مجید میں یہ بیان فرما دیا کہ وہ کافروں کو معاف نہیں کرے گا، تو کافروں کو معاف نہیں کرے گا، لیکن ایمان والوں کو معاف کرنے کے تعلق سے اس نے کئی جگہ بشارتیں دی ہیں۔ اگر کوئی شخص کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات ڈکلیئر فرما چکا ہے کہ وہ کافروں کو آخرت میں معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس کے حکم کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں کو معاف نہیں کیا جائے گا، حکم کی بنیاد پر، کوئی چیز اس پر ضروری نہیں، چونکہ اس نے خود ایسا کہہ دیا ہے اور کبھی وہ جھوٹ نہیں کہتا، جھوٹ سے پاک ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ آخرت میں کافروں پر رحم نہیں ہوگا، تو اس بنیاد پر کافروں پر رحم نہیں ہوگا۔ جہاں تک ایمان والوں پر رحم کرنے کی بات ہے تو اس نے قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ بہت سارے ایمان والوں کی وہ مغفرت بھی کرے گا، اگر انصاف کی بنیاد پر کسی کو عذاب دینا چاہے تو وہ مالک ہے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو اولئک یرجون رحمت اللہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر نہ نیکی کا ثواب دینا واجب ہے، نہ گناہ پر عذاب دینا واجب ہے، اس کی مرضی کی بات ہے کہ اگر وہ چاہے تو نیکی کرنے والے کو ثواب دینے سے محروم کر دے، مگر وہ ایسا نہیں کریں گا۔ کیوں نہیں کریں گا؟ اس واسطے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے قرآن مجید میں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، یہ اس کی رحمت ہے، اس نے اپنے فضل سے وعدہ فرمایا اور وعدے کی مخالفت، وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ
ثواب اور عذاب دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے، چاہے کوئی گناہ کرنے والا ہو کہ نیکی کرنے والا ہو، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہی پہ بھروسہ کریں، اپنے عمل پہ بھروسہ نہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سکھایا ہے، بڑے بڑے عمل کرنے والوں کے تعلق سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کیا۔ اپنے عمل پر بھروسہ کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور اپنے عمل پر بھروسہ کرنے کے بجائے عمل کرنے کے باوجود اللہ کے فضل پر بھروسہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی علامت کی تعلیمات ہیں، اور خود قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے کہ بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر کیا جائے۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے، آپ سنے ہوں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا محض صرف اللہ تعالیٰ کے فضل کی بنیاد پر جائے گا۔ تو صحابہ ادب کے ساتھ معذرت کے ساتھ عرض گزار ہے، یا رسول اللہ کہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، مطلب یہ نکلتا ہے حدیث کا، سرکار فرماتے ہیں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوں گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے، اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے طریقہ بتایا ہے سمجھنے کا کہ عمل سے جنت نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، اور عمل کبھی کامل ہوتا ہے کبھی ناقص ہوتا ہے، تو عمل سے جنت نہیں ملتی، عمل سے رحمت ملتی ہے، رحمت سے جنت ملتی ہے۔ عمل کرنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق بنتا ہے، ڈائریکٹ ایسا نہیں ہے کہ پیسہ دو اور چیز خریدو، نماز پڑھو اور جنت میں چلے جاؤ، نماز پڑھنے سے یا روزہ رکھنے سے جنت نام پر پٹا ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر وہ فضل فرماتا ہے، تو فضل ملتا ہے، تو فضل کی بنیاد پر جنت مل گئی۔ عمل سے رحمت ملتی ہے، رحمت سے جنت ملتی ہے، ڈائریکٹ عمل سے جنت نہیں ملتی۔ تو بہرحال یہ نہایت اہم ترین مضمون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کا بیان۔ دیکھیے آپ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو ایمان لا چکے۔ کب ایمان لائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے، نماز پڑھتے تھے۔ کیسا نماز پڑھتے تھے؟ سید الانبیاء امام المرسلین کے اختیار میں نماز پڑھتے تھے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہجرت فرمائے تھے، کیسا ہجرت فرمائے تھے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے شہر سے نکل کر مکے سے آپ کے ہجرت کے مقام پر مدینہ منورہ وہ بھی گئے تھے، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا تھا، جان کی بازی لگا دی تھی، اپنا سب کچھ مال و متاع اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ اتنا سوگ ہونے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ سب کیا ہے اور ہم کو جنت مل کے رہے گی، نہیں، بلکہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، ہاں اس نے اپنے فضل سے وعدہ فرمایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فضل کی بنیاد پر وہ محروم نہیں کرے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ بھروسہ کبھی اپنے عمل پر نہیں کرنا چاہیے، اپنے عمل پر بھروسہ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، اپنے رب کے فضل پر بھروسہ کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ موجودہ زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ بزرگان دین اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دور ہیں، تصوف طریقت کے تعلیمات سے دور ہیں، ان لوگوں کی گمراہیوں میں سے ایک بہت بڑی گمراہی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عمل پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عمل ان کو بچائے گا، حالانکہ قرآن فرماتا ہے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لا کر صحابیت کا مرتبہ حاصل کر لیا، جنگ بدر جنگ احد میں جو لوگ شریک ہوئے، جنہوں نے مکے سے مدینے کو سرکار کے ساتھ ہجرت کی، وہ لوگ بھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ اعمال ہم کو بچا کے رہیں گے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان اعمال کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اپنے فضل اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اور آج کل تو کئی قسم کی خرابیاں گمراہیاں ہیں مسلمانوں کے بارے میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی مسلمان تو ایسے ہیں کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ان کافر مزاجوں کے تعلق سے تو ہزار مرتبہ ہم کہتے رہتے ہیں، اب اس وقت کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان اس میں شک نہیں، لیکن وہ کافر مزاج ہیں۔ کافر مزاج کا مطلب یہ کہ ان میں اور کافر میں کوئی زیادہ فرق نہیں، ان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ان کافر مزاجوں سے نہ کسی اور کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ ان کافر مزاجوں کا فیض کسی کو نصیب ہو سکتا ہے، بلکہ جب تک زندہ رہیں زمین پر بوجھ ہیں، جتنی جلدی مر جائیں اتنا بہتر ہے، مر جائیں اور زمین ان کے وجود سے پاک ہو جائے تو بہتر ہے۔ یہ تو ان کافر مزاجوں کی بات ہے جو جانتے بوجھ سے نماز نہیں پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے والوں میں پھر شیطان قسم کی گمراہی ایسی بھی رکھتا ہے، بعض نماز پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کا کام ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ چکے ہیں تو جنت ہمارے نام پر پٹا ہو چکی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کے نام پر الاٹمنٹ ہو چکا ہے جنت میں ایک مکان کا، اب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بھی غلطی ہے، نماز نہیں پڑھنا تو بہت بڑی غلطی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اپنے عمل پر بھروسہ کرنا یہ بھی غلطی ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218،
یہ بڑی اہم ہے. خاص طور پر ہمارے بزرگان دین نے طریقت اور تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جو ہم کو تعلیمات پیش کی ہیں، ان تعلیمات کا اس آیت میں زبردست ثبوت موجود ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آدمی عمل ضرور کرے لیکن عمل پر بھروسہ نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ رکھے. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ سرکار کے زمانے میں سرکار پر ایمان لا کر صحابیت کا مرتبہ پا جانے والے، سرکار پاک علیہ السلام کے ساتھ مکے سے مدینے کو ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دینے والے، اپنے جان پر سے کھیل کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کرنے والے، یہ لوگ بھی اپنے عمل پر بھروسہ نہیں رکھتے. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ ان صحابہ سے جو غلطی ہوئی تھی، غلطی دانستہ نہیں ہوئی تھی، جو سمجھ رہے تھے کہ 30 تاریخ ہے جمادی الاخرى کی، حالانکہ رجب کی 1 تاریخ تھی، تو ان کا کام اگرچہ کہ وہ عمل صحیح نہیں تھا مگر چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا، تو اس آیت میں اشارہ مل رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگرچہ کہ ان کا عمل غلط تھا لیکن چونکہ معلوم نہیں تھا اس وقت ان کا گناہ بھی معاف ہے، ان کے لیے ثواب بھی ثابت ہے. یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے. آپ اس مسئلے کے ذریعے اس آیت کی مزید تشریح ذہن نشین کر سکیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے مثال دیے ہیں. ایسا ہو بھی سکتا ہے کبھی ایک آدمی نے ناپاک پانی سے وضو کیا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ پانی ناپاک ہے، معلوم رکھتے ہوئے تو کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نماز پڑھ نہیں سکتے. اس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ پانی ناپاک ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ پانی پاک ہے، حالانکہ پانی ناپاک تھا، اس کو نہیں معلوم. ایک بکیٹ میں پانی تھا، وہ سمجھا کہ پاک ہے اور آیا وضو کیا، نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد کسی نے اس کو خبر دی کہ جس پانی سے آپ نے وضو کیا اس پانی میں کتے نے منہ ڈال دیا تھا، پانی ناپاک ہے. بکیٹ میں کتا منہ ڈالا تھا، اس پانی سے آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی ہے، آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی، پانی ناپاک تھا. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوئی، معلوم ہو گیا کہ پانی ناپاک تھا، تو پھر پاک پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے. نماز نہیں ہوئی. اب جو نماز پڑھا وہ کیا ہوا؟ نماز نہیں ہوئی. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی مگر نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا. نماز نہیں ہوئی مگر نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا. نماز نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاک پانی سے وضو کر کے وہ نماز پڑھے. ثواب ملنے کا مطلب یہ ہے کہ پاک پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے پر جتنا ثواب مل سکتا تھا، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ناپاک پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب مل گیا. نماز نہیں ہونے کے باوجود ثواب مل گیا. تو یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ تمام معاملے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر منحصر ہے. جانتے بوجھتے کرنا نہیں معلوم ہے، ناواقفی میں ایسا ہوا ہے تو نماز نہیں ہونے کے باوجود ثواب مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد ایک مضمون یہاں بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوے کی بابت، آپ فرمائیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، شراب میں بھی اور جوے میں بھی. مسلمانوں کو کفار کی دلی آرزو، یعنی شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی. شراب کب حرام ہوئی؟ سن 3 ہجری میں حرام ہوئی، جنگ احزاب کے بعد. جنگ احزاب ہو جانے کے بعد، سن 3 ہجری میں جنگ احد کے بعد سن 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی. شراب حرام ہونے سے پہلے یہ تھا کہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی تو بعض لوگ شراب پیتے تھے، لیکن کچھ ایسی طبیعتیں بھی تھیں جو سلیم الفطرت جو لوگ تھے، جو صحیح فطرت پر پیدا ہوئے تھے، شراب حرام ہونے سے پہلے بھی وہ شراب سے سخت نفرت فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں شراب کے متعلق حکم دیجیے، کیونکہ عقل کو ضائع کرتی ہے اور عقل کو ضائع کرتی ہے، مال کو ضائع کرتی ہے. اس کے بارے میں ہمیں کچھ حکم دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. یہ پوچھنے والے سیدنا عمر فاروق تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، شراب سے اپنی نفرت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کتنی نفرت ہے آپ کو شراب سے. فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں میں پانی کا ایک قطرہ، اگر کسی پانی کے کنویں میں شراب کا ایک قطرہ اگر گر جائے اور پھر وہ کنواں پاک ہو جائے، وہ پانی سوکھ جائے، اس کے بعد پھر وہاں پر مسجد کی تعمیر ہو جائے اور مینار بنا دیا جائے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس مینار پر کھڑے ہو کر اذان دینا بھی مجھے پسند نہیں ہے. حالانکہ شریعت کا حکم ہے پانی سوکھ گیا تو پانی کے ساتھ شراب بھی سوکھ گیا، زمین پاک ہوگی، برخاست اب اذان دے سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں. لیکن اپنی نفرت بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے حضرت علی فرماتے ہیں کسی پانی کے کنویں میں اگر شراب کا ایک قطرہ اگر گر گیا، اس کے بعد وہ کنواں پاک بھی ہو گیا اور وہاں پر پانی سوکھ گیا، زمین پاک ہوگی، مسجد کی تعمیر ہوگی، اذان دینے کے لیے اگر مینارہ بنا دیا گیا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس مینارے پر کھڑے ہو کر اذان دینا بھی مجھے گوارا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی میدان میں شراب گر جائے، غلطی سے یا شراب اگر وہاں پر گر جائے کسی زمین پر،
اور اس کے بعد پھر وہ سوکھ جائے, وہاں گھاس اگ جائے, تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ گھاس میں اپنے چوپایوں کو کھلانا بھی پسند نہیں کروں گا. حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ جائز ناجائز کی بات, حلال حرام کی بات نہیں ہے یہاں پر. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ناپسندیدگی کا, اپنی نفرت کا, اپنی کراہیت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ شراب سے کس حد تک کراہیت ہے. اس ضمن میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ کے چچازاد بھائی حضرت جعفر بن طیاب, حضرت جعفر طیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 صفتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں, آپ خود ان سے پوچھیے وہ کیا ہیں. جبریل نے سرکار سے کہا کہ 4 صفتیں جعفر طیار کی, جعفر بن ابی طالب کی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں, وہ کیا ہے؟ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کی, آپ پوچھیے ان سے وہ کیا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا 4 عادتیں ہیں آپ کی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ 4 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا. فرماتے ہیں کہ شراب ابھی حرام بھی نہیں ہوئی تھی اور میں شراب سے بچتا تھا. اس لیے بچتا تھا میں کہ میں جانتا ہوں کہ شراب پینے والے کی عقل زائل ہو جاتی ہے, اس واسطے میں اس سے بچتا تھا. فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ابھی اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا, مجھے معلوم نہیں تھا کہ بت پرستی کرنا گناہ ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی. فرماتے ہیں کیوں؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان. یہ وحی کا علم تو بعد میں حاصل ہوا, قرآن تو بعد میں نازل ہوا. قرآن نازل ہونے سے پہلے سے مجھے معلوم تھا کہ بت پتھر ہے اور پتھر کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ ابھی زنا سے روکا نہیں گیا تھا, اسی وقت سے میں زنا سے بچتا تھا, کیونکہ میں زنا کرنے کو بے غیرتی سمجھتا ہوں. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ابھی جھوٹ بولنا جائز ہے جائز نہیں ہے کچھ بھی معلوم نہیں تھا, لیکن اس وقت سے بھی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا, اس لیے کہ جھوٹ بولنے کو میں کمینہ پن تصور کرتا ہوں. اب یہ تو شریعت نازل ہوئی, قرآن نازل ہوا, اب تو سب معلوم ہوا. معلوم ہونے سے پہلے بھی ان 4 کاموں پر میرا عمل رہا. فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. کیوں؟ اس لیے کہ شراب عقل کو زائل کرتی ہے. میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی کیونکہ مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. فرماتے ہیں کبھی میں زنا کے قریب بھی نہیں گیا کیونکہ زنا کے قریب جانا بھی بے حیائی ہے. فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے جھوٹ نہیں کہا کیونکہ جھوٹ بولنا کمینہ پن ہے. تو یہی وہ 4 باتیں ہیں جن کے بارے میں جبریل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 باتیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی بہت پسند ہیں. اب آپ دیکھیے کہ حکم حرمت کا آنے کے بعد اب ہم شراب سے نفرت کر رہے ہیں, کراہیت کر رہے ہیں جو درست ہے. ابھی شراب کی حرمت کا حکم ہی نہیں آیا, ایک چیز ابھی جائز ہے اور اس سے اس حد تک نفرت کرنا, اس حد تک کراہیت کرنا, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بری چیز ہے. اور اچھی فطرتیں کس حد تک اس سے گھن محسوس کرتی ہیں اور وہ کیسی گھنونی چیز ہے. پہلے تو شراب پینے کی اجازت تھی, لیکن آگے چل کر یہ آیت نازل ہوئی جس میں شراب کے نقصانات کی طرف انسان کے ذہن کو منتقل کیا گیا. اس کے بعد پھر بعد میں تو شراب مطلقاً حرام ہوگی. بعد میں تو مطلقاً شراب کی حرمت کا حکم آ گیا اور شراب کا ایک قطرہ بھی اگر کسی کے منہ میں جاتا ہے تو حرام ہے, اور مطلقاً شراب پینے سے بڑی سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے. یہ ابھی شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے یہ لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. کس نے پوچھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم سنائیے, لوگ آرام سے شراب پی رہے ہیں, کچھ حکم سنائیے, کچھ لوگوں کو تعلیم دیجیے. کیوں؟ تو فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مُذْهِبَةٌ لِلْعَقْلِ وَمُسْلِبَةٌ لِلْمَالِ. کیونکہ شراب ایک تو عقل کو زائل کر دیتی ہے, عقل کام نہیں کرتی تھوڑی دیر تک شراب پینے والے کی, ہوش حواس جاتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مال ضائع ہوتا ہے. ایک ایسی چیز میں اپنا مال آدمی ضائع کرتا ہے کہ جس سے جسم کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ اسراف کا اسراف ہے, نقصان کا نقصان ہے. تو اس کے جواب میں آیت مبارکہ نازل ہوئی. یہ آیت جب نازل ہوئی تو کئی لوگوں نے جو شراب پیتے تھے شراب پینا ترک کر دی, لیکن بعض لوگ اس کے بعد بھی پیتے رہے کیونکہ ابھی شراب پینے سے مطلقاً یہاں روکا نہیں گیا تھا. ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بعض اصحاب کو بلایا, انہیں شراب پیش کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ صحابی رسول ہے, چند لوگوں کو بلا کر ان کے سامنے شراب پیش کی, اور جب وہ پی کر مست ہو گئے تو شام کی نماز کا وقت ہو گیا. انہیں میں سے ایک صاحب نے امامت کی اور سورۃ الکافرون کی تلاوت شروع کی, اور بجائے لا اعبد ما تعبدون پڑھنے کی, یعنی میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ بولنا تھا, اس کے بجائے انہوں نے کہا اعبد ما تعبدون, میں بھی انہیں کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. بولنا کیا تھا؟ لا اعبد ما تعبدون, اور ان کی زبان سے نکلا اعبد ما تعبدون. لا چھوٹ گیا, لا چھوٹ گیا تو مطلب پازیٹیو نیگیٹو ہو گیا, بالکل اپوزٹ معنی ہو گئے. لا اعبد بولنا تھا,
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون پڑھنا تھا، مگر نشے کی حالت میں ان کی زبان سے نکلا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، نعوذ باللہ من ذلک، پورا اپوزٹ میننگ ہوگی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، خبردار آج کے بعد سے نماز کے قریب بھی نہ آنا جبکہ تم حالت نشہ میں ہو۔ تو مطلب کیا تھا؟ نماز کے اوقات دیکھ کر پینا، جب نماز کا وقت قریب آیا تو نہیں پینا، ایسے وقت پی لینا کہ نماز کا وقت آنے تک نشہ پورے طور پر اتر جائے۔ دوسرا حکم ایسا آیا، یہاں تک کہ اس کے بعد طریقہ یہ ہو گیا کہ صحابہ نماز کے اوقات کا پورا خیال رکھتے اور نماز کا وقت قریب ہونے لگتا تو شراب نہ پیتے۔ اب جیسا ظہر اثر کے بیچ میں، عصر مغرب کے بیچ میں وقت کم ہے تو شراب نہیں پیتے، البتہ عشاء کے اور فجر کے وقت میں اگر نماز کے وقت میں زیادہ فرق ہے تو عشاء کے بعد پی لیتے، یا فجر اور ظہر کی نماز کے بیچ میں جب وقت زیادہ ہوتا تو پی لیتے، اور نماز کا وقت جب قریب ہوتا تو شراب پینے سے منع کیا گیا۔ پھر ایک محفل میں جس کا اہتمام عتبان بن مالک نے کیا تھا، جب شراب گردش میں تھا اور حاضرین کو خمار چڑھنا شروع ہوا تو لوگ اپنے اپنے قبیلوں کی تعریف میں زمین آسمان کے خلابے ملانے لگے۔ کسی صاحب نے انصار کے حجوں میں شعر کہہ دیا، مکے کے رہنے والے لوگوں نے، مدینے کے رہنے والے وہ صحابہ جنہوں نے مکے سے آنے والوں کا ساتھ دیا، انصار صحابہ، ان کی حجوں میں کسی نے ایک شعر پڑھ دیا۔ ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ان کے سر پر دے ماری اور سر پھوڑ دیا۔ جب انہوں نے انصار کے بارے میں حجوں کے اشعار پڑھے، شراب کیسے نقصانات لاتی ہے دیکھیے، سکون سے خاموش بیٹھتے تو ہو گیا تھا، شراب پیے تو خمار کرنے لگا، تو کسی ایک نے انصار کی حجوں میں مذمت میں اشعار پڑھنے لگے تو غصہ آیا دوسرے کو، ایک انصاری کو، انصار کی مذمت ہوئی تو ایک انصاری کو غصہ آیا اور انہوں نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ان کے سر پر دے ماری، سر پھوڑ دیا۔ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی گئی تو حضرت عمر نے پھر التجا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما، تو آیت نازل ہوئی انما الخمر، یہاں تک کہ فہل انتم منتہون، اور یہ شراب کی حرمت کا اٹل حکم تھا، اس کے بعد شراب مطلقاً حرام ہوئی۔ تو کیا معلوم ہوتا اس سے؟ پہلے تو شراب پینا بالکل جائز تھا پہلے، اس کے بعد حکم آیا کہ بچے تو بہت اچھا ہے، اس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، بچ گئے تو بہت بہتر ہے، ایسا حکم آیا۔ اس کے بعد کیا حکم آیا؟ خالی وقت میں پی لیے تو پی لیے، نماز کا وقت قریب رہا جب نہیں پینا۔ اور اس کے بعد تو کیا حکم ہے؟ کسی حالت میں کسی وقت نہیں پینا۔ یہ بالکل فائنل الٹیمیٹ قیامت تک کے لیے قطعی حکم تھا یہ، اور اس میں بتایا گیا کہ اب تو شراب پینے کی قطعی طور پر اجازت ہی نہیں ہے، تو قیامت تک کے لیے حکم آ گیا کہ شراب پینا جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام کی حکمت ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے احکام اس طور پر پیش کرے کہ وہ وحشت زدہ نہ ہو جائیں اور کہیں وہ تنفر کی وجہ سے اسلام کے احکام سے روگردانی نہ کریں، تو اس طرح تدریجاً احکام نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ سے وہ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کی بابت، آپ فرمائیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں ان کے لیے، لیکن ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جوے میں اور شراب میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ ان میں گناہ بہت زیادہ ہے، تو یہ فائنل حکم نہیں ہے، فائنل حکم آنے سے پہلے کا حکم ہے۔ پھر بھی ایک بات رہ جاتی ہے کہ آخر شراب میں کیا فائدہ ہے؟ تو فائدہ کیوں نہیں ہے؟ اگر فائدہ نہیں ہوتا تو دنیا کی اتنی سوسائٹیز میں شراب کو اس قدر پسند کیوں کیا جاتا؟ اور آج کا زمانہ تو اس حد تک اپنے آپ کو سویلائزڈ اور کلچرڈ کہتے ہیں، آج کے زمانے میں لوگ اس کے باوجود بھی شراب پیتے ہیں۔ فائدہ تو اس میں ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن فائدہ بہت کم، نقصان بہت زیادہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ اس میں یہ ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے مست ہو جاتا ہے، فرحت و سرور حاصل ہوتا ہے، اس کو ڈپریشن وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اس کا تھوڑی دیر کے لیے، یہ اس کا بظاہر دیکھنے میں فائدہ نظر آتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ تجارتی فائدہ ہوتا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کی شراب کی دکانیں چلتی ہیں اور ان کو خوب فائنینشیل فائدہ ہوتا ہے، تجارتی فائدہ ہے، وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ بہت بڑھ کر ہے ان کے فائدے سے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صحیح ہے کہ عارضی طور پر سرور بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے گناہ، بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک تو اسراف ہے، ایک ایسا کام ہے جس سے صحت کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ آدمی لڑائی جھگڑے میں مبتلا، گالی گلوچ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو شراب بے حیائی کی طرف بلاتی ہے، جتنے بے حیائی کے جذبات دبے پڑے ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے، وہ جذبات ابھر کر آ جاتے ہیں۔ اور موجودہ زمانے میں تو میڈیکل سائنس کی ترقی کے بعد تو یہ بات طے شدہ ہے کہ شراب پینے سے انسان کے جسم کو ضرور نقصان پہنچتا ہے، اور جو چیز جسم کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے تو بچنے میں ہی عقل مندی ہے۔ لیکن یہ سب کب ہے؟ حرمت کا حکم آنے سے پہلے۔ اب تو حرمت کا حکم آ گیا، اب فائدہ ہے نہیں دیکھنا ہے، نقصان نہیں دیکھنا ہے، اللہ کا رسول کا حکم ہے چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے۔ لیکن ویسے بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب گناہ بہت بڑا ہے تو گناہ سے تو بچنا ہی مومن کی شان ہے۔ اب جوئے میں کیا فائدہ ہے؟ تو جوئے میں بھی ہزاروں قسم کے نقصانات ہیں، لیکن اس میں فائدہ بغیر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مشقت کے بعد وقت کچھ لوگوں کو کچھ مال مل جاتا ہے، فائنینشیل فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن انسانیت کی نظر سے اگر دیکھا جائے، انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے
تو یہ فائدہ جن لوگوں کو پہنچ رہا ہے وہ لوگ بہت کم ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں اب تو حرام ہیں، یہ حرام حرمت کا حکم آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ تم سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دینا کہ ان میں کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہوا وہ خرچ کر دیں۔ پہلے کیا حکم تھا شروع زمانے میں کہ آدمی جب اپنی ضرورت کو پورا کر لے اپنے مال سے، کھانے کا رہنے کا انتظام جب کر لے، اپنے بال بچوں کے خرچ کا ضرورتوں کا روٹی کپڑے مکان کی حاجت جب پوری ہو جائے، تو اس کے بعد جو پیسہ بچ جائے وہ جمع کر کے نہ رکھے بلکہ پورا پیسہ خیرات کر دے۔ یہ فرض تھا شروع اسلام میں، لیکن بعد میں جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو اب پیسہ جمع کرنے کی اجازت دی گئی۔ آپ جتنا چاہے پیسہ جمع کر کے رکھ سکتے ہیں اگر حلال آمدنی سے ہے تو، لیکن شرط یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ پوری ایمانداری سے اس کی زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ زکوٰۃ کا حکم آنے کے بعد اب یہ حکم منسوخ ہوگا۔ پہلے کا حکم تھا، یعنی پہلے کا حکم الگ تھا، پہلے کا حکم تھا کہ اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو پیسہ بچ رہے وہ پورا پیسہ خیرات کر دیں، ایسا حکم تھا پہلے۔ مگر اب زکوٰۃ کا حکم آنے کے بعد سن 2 ہجری میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس کے بعد اب اس کی اجازت ہے کہ پیسہ آدمی جمع کر کے رکھ سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ فرمائیں، کیا خرچ کریں، تو فرما دیجیے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہوا۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکموں کو تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی ضرورت سے جو بچ رہے وہ سب خیرات کر دیجیے۔ حکم تھا پہلے، زکوٰۃ کا حکم آنے کے بعد اب یہ حکم باقی نہیں رہا، اب پیسہ جمع کر کے رکھنا جائز ہے بشرطے کہ سال میں ایک مرتبہ صحیح طور پر اس مال کی زکوٰۃ دی جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکموں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے کاموں کے بارے میں۔ اب اس کے بعد اور 2 باتیں باقی رہ جاتی ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس درس کو اختتام تک پہنچا رہے ہیں۔ 5 منٹ تو اس کے بعد 2 باتیں اور باقی رہ گئی ہیں جن پر یہ رکوع ختم ہوتا ہے، اس کے مضامین اختتام کو پہنچتے ہیں۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں تو فرمائیے کہ ان سے الگ تھلگ رہنے میں بھلائی ہے، اور اگر کاروبار میں تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا حکمت والا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال بے انصافی سے کھاتے ہیں، وہ ایک آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ یتیموں کے مال سے اس حد تک پرہیز کرنے لگے کہ ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کرنے سے بھی گریز کرنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کو مشکلات پیش آنے لگی، کیونکہ ہر جگہ ان کا مال بالکل الگ رکھنا۔ اس میں کئی یتیموں کے ایسے سرپرست ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے سمجھیے کہ مجھے معلوم ہے کہ بچے کے 10,000 روپے میرے پاس ہیں، مجھے معلوم ہے کہ 10,000 روپے میں اس بچے کو دینا ہے، یہ اس کا مال ہے یتیم کا، اور وقت آنے پر میں اس کو دے دوں تو کافی ہے۔ لیکن اب احتیاط کے طور پر کیا کرنے لگے، وہ 10,000 روپے ہیں تو اس کو ہمیشہ الگ رکھنا، اور پرانے زمانے میں بینکنگ وغیرہ کا سسٹم بھی تو نہیں تھا، اب آج کل کے تو خیر پھر بھی طور طریقے، لیکن اس وقت ایسا بھی نہیں تھا۔ تو یتیموں کا مال اپنے مال میں نہیں ملانے کی وجہ سے، یعنی مطلب یہ کہ اس سے بچتے تھے تو بڑی مشکلات پیش آنے لگی، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یتیموں کا مال الگ رکھنے کی وجہ سے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ معلوم ہے کہ 10,000 دینا ہے تو وقت آنے پر میں دے دوں کافی ہے، ویسا نہیں ہر جگہ اس کا مال الگ ہی رکھیں اٹھا کر، تو اس میں بڑی تنگی اور بڑا حرج ہو رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں آیت نازل اس میں بتایا گیا کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا لے سکتے ہیں، مگر جتنا مال یتیموں کا اپنے ذمے ہے وہ مال وقت آنے پر ادا کر دینا یہ ضروری ہے، اس کو الگ سے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، وقت آنے پر وہ مال جتنا مال ذمے ہے اتنا مال ادا کر دینا جائز ہے، یہ حکم آیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں تو فرمائیے کہ ان سے الگ تھلگ رہنے میں ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے، اور اگر کاروبار میں تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ مال ان کا ملانے کی اجازت ہے، مگر خبردار اگر وہ یتیم اس قابل نہیں ہے کہ تم کو دیکھ سکیں، تمہاری غلطی پکڑ سکیں، اور تم ان کے مال میں اگر کمی بیشی کرو تو تم کو پکڑ نہیں سکتے، مگر یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ ان کا مال تمہارے مال میں ملانے کی تم کو اجازت تو ہے، لیکن خبردار کسی قسم کا یتیم کو نقصان نہ پہنچ جائے، ان کے مال میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، اور کسی طرح تم ان کے مال کو ناحق تلف نہ کرنا، ضائع نہ کرنا، اور ان کو ان کے مال سے محروم نہ کرنا۔ ان کے مال کو پوری ایمانداری کے ساتھ اگر تم وقت آنے پر ادا کر دو تو اس سے پہلے البتہ ملا لینے کی اجازت ہے۔ اب اس کے بعد آج کے درس کا اور آج کے رکوع کا آخری نقطہ ہے جس کے بیان پر یہ درس اختتام کو پہنچتا ہے، وہ یہ ہے کہ مومن مرد یا مومن عورت کا مشرکہ مرد یا مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کا مسئلہ۔ پہلے فقہی مسئلہ آپ سماعت کریں۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان عورت کا کسی کافرہ یا مشرکہ سے نکاح، کافر یا مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مسلمان عورت کا کسی کافر مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، مسئلہ بالکل کلیئر ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ مسلمان مرد کا نکاح
کس سے ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے بارے میں ایک تفصیل ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی نصرانی عورت سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن بچنے میں بہت بہتری ہے، اس کے ہزار خرابیاں ہزار مفاسد ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کیا تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، زنا نہیں کہہ سکتے، اس کی اجازت ہے۔ مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا، مسلمان مرد کا نکاح اہل کتاب عورت سے پھر بھی ہو سکتا ہے، بچنے میں بہتری ہے۔ اور اس کے علاوہ اہل کتاب کے علاوہ یہود و نصارہ کے علاوہ کسی مذہب کے کسی عورت سے یا کسی مشرکہ اور کافرہ سے مسلمان مرد بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ کھلی بات کیا ہے، مسلمان مرد کو چاہیے مسلمان عورتوں سے نکاح کریں، مسلمان عورتوں کو چاہے کہ مسلمان مردوں سے نکاح، یہ کھلی بات ہے۔ اس میں صرف وضاحت اتنی ہے اس میں کہ اگر مسلمان مرد اگر یہود و نصارہ کی عورت سے اگر نکاح کرتا ہے، کسی یہودن یا نصرانی عورت سے اگر کوئی مسلمان مرد نکاح کرتا ہے تو اس کی اجازت تو ہے، لیکن ہزاروں مفاسد کھلتے بچنا بہتر ہے، نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مشرکہ اور کافرہ عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اتنی سی بات ہے، یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اب یہاں جو ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے مشرک سے اگرچہ کہ وہ تمہیں بہت پسند آئے، اور نکاح کرو اور نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے اگرچہ پسند آئے تمہیں۔ وہ لوگ تو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہود و نصارہ کے علاوہ کسی دیگر مذہب والی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہے، اور عمل زوجیت اگر کرتا ہے تو کھلے طور پر زنا ہے، اور اولاد پیدا ہوئی تو ولد الزنا ولد الحرام ہے، اس کے وہ عمل بالکل حرام اور سخت حرام ہے، کسی صورت میں اجازت نہیں، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ ایک ہی جگہ اجازت ہے کہ مسلمان مرد اگر یہود و نصارہ کی عورت سے نکاح کرے وہ ایک جگہ اجازت ہے، وہ عمل البتہ حرام نہیں کہلاتا، وہ زنا بھی نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے نسب وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ مضمون ہے۔ بات اصل میں یہ پیش آئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کو بھیجا تاکہ جو مسلمان مکے میں بچ گئے ہیں ان کو لے کر مدینے کو آئے۔ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حکم پر مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام عناق تھا، اور وہ ان کی طرف بڑی مائل تھی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت مرثد مدینے کو جانے کے بعد آپ مکے کو آئے ہیں، تو آپ کے پاس آ کر وصال کی طالب ہوئی، تو آپ نے کہا کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام میں بغیر نکاح کے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تم میری بیوی ہونا منقوہ ہو تو یہ کام میں تم سے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ایک کام کریے، آپ نکاح کر لیجیے مجھ سے، میری بھی مرضی آپ کی مرضی، نکاح کر لیجیے۔ تو حضرت مرثد نے فرمایا کہ نکاح کرنا بھی رسول اللہ کی اجازت پر موقوف ہے، کیونکہ تم مشرکہ ہو اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ سرکار کیا حکم دیتے ہیں، مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، سرکار کی اجازت پر موقوف ہے۔ تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی، حضرت مرثد کو روک دیا گیا کہ اس عورت سے نکاح کریں، صرف انہیں کو نہیں بلکہ اس کے بعد سے تمام مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ اب آج کے بعد سے مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کریں۔ پہلے اجازت تھی، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، اب مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ نکاح کرو اور نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اب وہ چاہے وہ عناق ہو یا کوئی عورت اگر وہ مومن ہو جائے تو پھر البتہ نکاح ہو سکتا ہے۔ آج کل بھی چل رہا کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت راضی ہوتی ہے نکاح کے لیے کسی مرد کے ساتھ، وہ ایمان بھی لے آتی ہے، تو اگر ایمان لے آتی ہے تو وہ مسلمان ہوگی اور اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ایمان نہ لائے تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند آئے تمہیں، یعنی لونڈی سے نکاح کرنا بہتر ہے مسلمان آزاد عورت سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا وہ کوئی ایک صحابی ہیں، ان کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں، ایک صحابی رسول تھے اور انہوں نے اپنی لونڈی کو غصے میں آ کر ایک تماچا مارا، ان کو افسوس ہوا اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ظلم ہو گیا ہے مجھ سے اور بغیر قصور کے میں نے اس طرح اس کو ذوق کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں، یعنی ظلم جو ہوا اس کی وجہ سے ان کو افسوس ہوا اور انہوں نے اس ظلم کا کفارہ دینے کے لیے ارادہ کیا کہ اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیں۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو لوگ چہمے گوئیاں کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، تان تشنیع کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ آزاد ہو کر ایک مشرک ایک لونڈی سے نکاح کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ کافر کیا ہوا تھا کہ حضرت وہ صحابی نے جب چاہا کہ اس آزاد شدہ مومنہ لونڈی سے نکاح کریں تو لوگ تانے دینے لگے، کہنے لگے خود اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر رہے ہیں، حالانکہ ایک بہترین مشرکہ عورت آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، آپ چاہے تو اس سے کر سکتے ہیں، اس مشرکہ سے آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں، لونڈی سے نکاح کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ وہ لونڈی بھی تھی تو کیا ہوا، مومنہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مشرک عورت سے مسلمان لونڈی بہتر ہے
اگرچہ کہ وہ پسند آئے تمہیں، اور نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، بے شک مومن غلام بہتر ہے مشرک سے۔ آزاد مشرک سے نکاح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ مومن غلام سے نکاح کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی غلام بھی ہے تو نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی کافر مشرک ہے تو پھر اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ تمہیں بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پہنچ کر آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے رکو نمبر 27 کا درس تھا، آج 22ویں نشست تھی۔ اس میں ماہ حرام میں جنگ کرنے کا جو حکم ہے اس کی وضاحت ہوئی ہے، اور پھر مرتد کے برے نتیجے کا ذکر اور ایمان والوں کے اچھے نتیجے کا ذکر ہے۔ پھر شراب اور جوئے کے تعلق سے ایک اہم مضمون بیان ہوا ہے، شراب کی حرمت وغیرہ کا مضمون بھی بیان ہوا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بھی بیان ہوا کہ اگر آدمی اپنی ضرورت سے فارغ بچنے والے مال کو جمع کر کے رکھے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم آنے کے بعد سے اس کی اجازت ہے، مال جمع کر کے رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کریں۔ اس کے بعد یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملانے کی اجازت کا بھی ذکر ملتا ہے، بشرطے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ یتیم کا مال یتیم کو پہنچے، اس میں اس کی کسی قسم کی حق تلفی نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ مسلمان مرد اور عورت کا کافر عورتوں سے نکاح، کافر مردوں یا عورتوں سے نکاح کی حرمت کے ذکر کی بھی تفصیل یہاں بیان ہوئی ہے۔ یہ سب قرآن مجید کے وہ مبارک احکام ہیں جن پر عمل کرنے میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور فوز و فلاح پوشیدہ مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو قرآن مجید کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر کامیابی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہمیں نصیب ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ومن عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔